اس ویڈیو میں ہم سیل ممبرین کی انٹروڈکشن، ہسٹری اور اسٹرکچرل ماڈل کو ایکسپلین کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو. اسٹرکچر آف دا سیل. ایوری سیل سیل باڈی اور سیل ممبرین سے بنا ہوا ہوتا ہے. سیل باڈی فردر 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، نیوکلیس اور سائٹوپلازم. سو سیل کا جو اسٹرکچر ہے اس کو ہم 3 میجر کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. نمبر 1 سیل ممبرین، نمبر 2 سائٹوپلازم اور نمبر 3 نیوکلیس. ان تینوں کو ہم الگ الگ ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ فرام دا فرسٹ ون which is cell membrane. What is cell membrane? The membrane which separates the interior of the cell from its outside environment is called cell membrane. Cell membrane ایک ایسا ممبرین ہے جو سیل کا جو انٹیریئر انوائرمنٹ ہے ان کو ایکسٹیریئر انوائرمنٹ سے علیحدہ کرتا ہے. اس کی تھکنیس 7.5 to 10 نینومیٹر ہے. یہ ایک پروٹیکٹیو شیٹ ہے جو سیل باڈی کو انویلپ کرتا ہے. اس کو پلازما ممبرین، پلازما لیما یا بایو ممبرین بھی کہتے ہیں. یہ ممبرین ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ اور انٹرا سیلولر فلوئڈ کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرتا ہے. اسٹرکچر آف دا سیل ممبرین. الیکٹران مائکروسکوپ کے ظہور سے پہلے سائنٹسٹ کو سیل ممبرین کی اسٹرکچر اور اس کے کمپوننٹ کے بارے میں علم نہیں تھا. ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے سیل ممبرین کے اسٹرکچر کے بارے میں ڈفرینٹ ماڈلز پیش کیے، جن میں پہلا ماڈل ہے لپڈ اینڈ لپڈ بائی لیئر ماڈل. اورٹن، گوریون اور گرینڈل نے سیل ممبرین کی اسٹرکچر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے لپڈ اینڈ لپڈ بائی لیئر ماڈل کو پروپوز کیا. اورٹن نے 1902 میں یہ دریافت کیا کہ صرف لپڈ سالوبل کمپاؤنڈ سیل ممبرین سے گزر سکتے ہیں. اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ سیل ممبرین ایک تھن لپڈ لیئر پر مشتمل ہے. 1920 میں گورٹر اور گرینڈل نے ایک تجربہ کیا جس میں انہوں نے ممالیہ جانوروں کے بلڈ میں سے ایریتھروسائٹ سیلز نکالے اور ان کی سیل ممبرین کا جو سرفیس ایریا ہے ان کی پیمائش کی. اس کے بعد انہوں نے سیل ممبرین سے لپڈ نکال کر ان کو مانولیئر کے طور پر پھیلایا اور پھر ان کی سرفیس ایریا کی بھی پیمائش کی. جب انہوں نے دونوں کو کمپیئر کیا تو لپڈ کا سرفیس ایریا سیل ممبرین کی سرفیس ایریا کے مقابلے میں دگنی تھی. اس بنیاد پر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سیل ممبرین لپڈ مالیکیول کی 2 لیئرز پر مشتمل ہے. سینڈوچ ماڈل. گورٹل اور گرینڈل نے پہلا جو ماڈل پروپوز کیا تھا وہ پروٹین کے دریافت کے بعد تبدیل کیا گیا. 1935 میں ڈیوسن اور ڈینلی نے یہ پروپوز کیا کہ لپڈ بائی لیئر کے اوپر اور نیچے دونوں سرفیس پر پروٹین لیئرز ہوتے ہیں. مختصراً اس ماڈل کو پروٹین لپڈ پروٹین کے سینڈوچ کے طور پر دکھایا گیا، اس لیے اس ماڈل کو پروٹین لپڈ پروٹین یا سینڈوچ ماڈل کہتے ہیں. اس میں پروٹین لیئر کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ گلوبولر پروٹین ہے جو لپڈ کے پولر اینڈ کے ساتھ اٹیچ ہے. یونٹ ممبرین ماڈل. پلازما ممبرین کا اسٹرکچر سمجھانے کے لیے رابرٹسن نے 1957 میں یہ ماڈل پروپوز کیا تھا. انہوں نے پلازما ممبرین کو الیکٹران مائکروسکوپ کے تھرو اسٹڈی کیا اور یہ کہا کہ جتنی بھی سیل ممبرینز ہے ان کا ایک سیم ٹرائلیمینر اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹرائلیمینر مین 3 لیئر پروٹین لپڈ پروٹین، جس کو انہوں نے یونٹ ممبرین کہا. ان کے حساب سے سیل ممبرین 7.5 نینومیٹر تھک ہے اور لپڈ بائی لیئر کے اوپر اور نیچے بیٹا پلیٹڈ پروٹین شیٹ ہوتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے پلازما ممبرین کا اسٹرکچر تقریباً سینڈوچ ماڈل کی طرح ہی بتایا ہے. ان دونوں ماڈلز کے درمیان فرق یہ ہے کہ سینڈوچ ماڈل میں یہ کہا گیا تھا کہ لپڈ بائی لیئر کے دونوں طرف گلوبولر پروٹین ہوتے ہیں، لیکن رابرٹسن نے بتایا کہ یہ جو پروٹین ہے یہ بیٹا پلیٹڈ شیٹ ہے. فلوئڈ موزیک ماڈل. 1972 میں جوناتھن سینگر اور گارتھ نیکولسن نے سیل ممبرین کا اسٹرکچر ایکسپلین کرنے کے لیے فلوئڈ موزیک ماڈل پروپوز کیا. یہ ماڈل آج تک سب سے ڈومیننٹ ماڈل ہے جو سیل ممبرین کی اسٹرکچر کو اچھی طرح ایکسپلین کرتا ہے. اس ماڈل میں یہ کہا گیا ہے کہ سیل ممبرین از جسٹ لائک اے سی آف لپڈ ان وچ دا پروٹین از فلوٹنگ. کہ سیل ممبرین میں لپڈ فلوئڈ کی طرح موومنٹ کرتا ہے اور یہ ایک دریا کی طرح دکھتا ہے جس میں پروٹین مالیکیول فلوٹنگ کرتے ہیں. موزیک مین جب سٹون، ٹائل، گلاس یا دوسرے مٹیریل کے ڈفرینٹ کلرڈ پیسز ارینج ہوتے ہیں اور ایک پیٹرن بناتا ہے. بالکل اسی طرح پروٹین بھی لپڈ بائی لیئر میں ایک پیٹرن میں ارینج ہوتے ہیں. اس ماڈل میں لپڈ بائی لیئر کا سجیشن پچھلے ماڈل سے متفق ہے، لیکن یہ پروٹین کو ایسا سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ 3 لیئر کی بجائے گلوبولر شیپ کے ساتھ لپڈ بائی لیئر میں انسرٹڈ ہوتے ہیں.